بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم گھر میں جماعت کیسے کرواتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ایک بندہ ہو تو کیسے جماعت کروائے گا، دو بندے ہوں تو کیسے جماعت کروائیں گے، تین لوگ ہوں تو کیسے جماعت کروائیں گے۔ مساجد میں مستقل امام کے لیے کئی شرائط ہوتی ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، جو آپ کتب فقہ کے اندر، کتب حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر عام جماعت کے لیے جو لیٹ ہونے کی صورت میں یا اپنے گھر میں یا سفر میں جماعت کروانی ہو تو اس کے لیے امام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تو جو امام بھی میسر آئے وہ جماعت کو آئے۔ اس کے لیے داڑھی کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس نے پینٹ پہنی ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ٹوپی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر لوگ ہوں تو آپ کو مسلم شریف کی 1532 نمبر حدیث کے تحت آپ کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ قرآن کون جانتا ہے، جس کو زیادہ صورتیں آتی ہیں، زیادہ قرآن جانتا ہے، اس کو آگے کریں۔ اگر قرآن پڑھنے میں مثلا 10 صورتیں اس کو آتی ہیں، 3 لوگ ہیں، تینوں کو 10 صورتیں آتی ہیں، تو دیکھیں پھر دین کے مسائل احادیث کون زیادہ جانتا ہے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر دیکھیں عمر میں جو بڑا ہو اس کو آگے کریں۔ ان 3 چیزیں، جو قرآن زیادہ جانتا ہو اور حدیث زیادہ جانتا ہو اور عمر میں جو بڑا ہو، اس کو آگے کریں اور جماعت کروائیں۔ یہ عام جماعت کی بات کر رہے ہیں، مسجد کے مستقل امام اور امامت کی باتیں نہیں کر رہے۔ عام جماعت کروانی ہو تو اس کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بندہ، 2 بندے یا 3 بندے ہو کیسے جماعت کروائیں گے، اس سے پہلے ہم نماز کی با جماعت کی فضیلت سمجھ لیں۔ مسلم شریف کی 649 نمبر حدیث ہے کہ نماز با جماعت اکیلے بندے کی نماز سے 25 درجے زیادہ افضل ہے، اور بخاری شریف کی 645 اور مسلم کی شریف کی 650 نمبر ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اکیلے بندے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ ان 25 یا 27 درجوں میں فرق کیا ہے، اس کی کئی توجیحات پیش کی گئی ہیں، جس میں زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو سری نمازیں ہیں، ظہر عصر کی نماز، اس میں 25 درجے زیادہ افضل ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں 27 درجے زیادہ افضل ہے، کہ اس میں امام اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اور امام قرات کرتا ہے اور مقتدی قرات سنتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو ان وجہ سے 2 درجے اور زیادہ بلند ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ اب اگر ایک بندہ ہے تو وہ کیسے جماعت کروائے گا اور کیا کرے گا، اس کی بات سنیں۔ ایک بندے کی اذان اور اقامت، ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آیا اور وہ آ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی آدمی ہے جو اس پر صدقہ کرے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی نماز اس نے پہلے پڑھ لی ہے، نفل کی نیت سے اس کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائے تاکہ اس کو جماعت کا اجر مل جائے۔ تو یہ آپ نے کسی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو صدقہ کہا، جو اس کے ساتھ صدقہ کرنا چاہے کرے، تو ایک ساتھی نے آگے جا کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ اس کو جماعت کا اجر مل جائے۔ یہ ترمذی شریف کی 220 نمبر اور ابو داؤد شریف کی 574 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر خوش ہوتا ہے، اس بکریوں کے چرواہے پر جو جنگل میں ہے اور اونچی جگہ پر پہاڑ پر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے جو پہاڑ پر چڑھ کر کے اذان دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اذان کہتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی 1203 نمبر اور نسائی کی 607 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ، اگر کوئی بندہ اکیلا ہے اور وہ اقامت کہتا ہے تو اس کے کندھوں پر جو 2 فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور وَأَقَامَ صَلَّى، اگر وہ اذان دیتا ہے، وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَىٰ طَرَفَاهُ، اگر وہ اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اتنے لوگ اللہ کے لشکروں میں نماز پڑھتے ہیں جن صفوں کے دونوں حصے دیکھے نہیں جا سکتے، اتنے زیادہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح ترغیب کی 603 نمبر حدیث ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اکیلا بندہ اگر تکبیر کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو 2 فرشتے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر وہ اذان کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کی اتنی مخلوقات فرشتوں اور جنوں میں سے اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔
اتنے زیادہ لوگ، تو اکیلے بندے کو بھی اذان کہہ کے تکبیر کہہ کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اس اجر کو پا لے۔ اب 2 لوگ ہیں تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ نمازی اگر بچہ ہے تو وہ بھی مرد کی طرح صف میں شامل ہوگا اور امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، اور یہ مقتدی جو چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو مرد، تو یہ اس امام کے دائیں طرف پاؤں سے پاؤں ملا کے برابر کھڑا ہوگا۔ یہ سنن نسائی کی 805 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ یعنی بچے کو بھی مردوں کی صف میں سب بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کھڑا کیا۔ آج ہمارے ہاں تو بچوں کو پہلی صف میں کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جاتا، بلکہ مسجد میں جو شور کرے مسجد میں ہی بھگا دیتے ہیں۔ اگر آج بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا تو کل آنے والے وقت میں یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے بچے اللہ نہ کرے یہ بری جگہوں پر جانے والے بن جائیں۔ تو آج بچوں کو مسجد میں آنے دیں، بچوں کی تربیت کریں۔ 1-2 دن وہ شور کرے گا لیکن پھر وہ انشاءاللہ مسجد کے ماحول کو سمجھ جائے گا۔ اس لیے مسجد کے جو نمازی ہیں بزرگ حضرات وہ اس پر صبر کریں۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک مرد ہے، کچھ عورتیں ہیں گھر کی، بہن بیوی والدہ، تو مرد ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور عورتیں پیچھے صف بنائیں گی۔ اور امامت کا حقدار زیادہ وہ ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہے یا اور اس کے ساتھ حدیث زیادہ آتی ہے اور عمر میں زیادہ بڑا ہے، جو مسلم شریف کی 1532 نمبر حدیث ہے۔ اگر 3 لوگ ہیں تو ایک امام، آگے پیچھے پھر 2 لوگ کھڑے ہوں گے، وہ صف بنائیں گے، اور اسی طرح جو عورتیں ہوں گی وہ پیچھے تیسری صف بنائیں گی۔ یہ گھر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ایک بندہ بھی جماعت کروا سکتا ہے، 2 بندے بھی جماعت کروا سکتے ہیں، اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اور 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک آگے ہوگا پیچھے باقی صف بنائیں گے۔ اور جو خواتین ہیں اگر وہ گھر کی ہیں، محرم ہیں، تو وہ پیچھے مردوں کے پیچھے ہی صف بنا لیں گی۔ اگر وہ غیر محرم ہیں تو ان میں اور مردوں میں کوئی فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی پردہ ہونا چاہیے، تاکہ مردوں کے دل میں اور عورتوں کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے، اور کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو ہمیں نیکیاں زیادہ لینے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے، تاکہ ہم جماعت کروا کر کے اللہ کے حضور اپنی نیکیاں زیادہ بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔